ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جن خواتین و حضرات نے ابھی اپنے ٹی وی سیٹس آن کیے ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں ڈاکٹر محمد شعیب خان صاحب، جو اوبیسٹی اینڈ بیریٹرک سرجری آپ اس کو بول لیں، اس کے علاوہ اپر جی آئی سرجن ہیں. ٹھیک ہے جی. اوبیسٹی سرجن کیا ہوتا ہے؟ موٹاپے کی جو سرجری اس میں آ جاتی ہے. کسی کا وزن بہت زیادہ ہے اور اس نے اپنا وزن ریڈیوس کرنا ہو، وہ تو پوچھیں گے اب ہم پروگرام میں کہ کتنا ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں ہوتا ہے، اور یہ سرجری کی کوئی کمپلیکیشن تو نہیں، یہ ایزیلی ہو جاتی ہے. وہ کویشچن آنسر ان سے ہوں گے، تو آپ پین کاغذ لے لیجئے. اور جن کو اگر معدے کا کوئی مسئلہ ہے، وہ تیزابیت ہے، جلن ہے اور لیکوڈ جو ہے وہ گلے میں آ جاتا ہے ان کے معدے کا، وہ لوگ بھی کویشچن کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ابھی آپ سے ذرا ہم یہ پتہ کر لیں کہ یہ جو اچھا کال ایک لے لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بینا بول رہی ہوں اسلام آباد سے. بینا اسلام آباد سے. جی مجھے نا پوچھنا ہے کہ مجھے نا فشر بن جاتا ہے. میری عمر 45 ہے، مینوپاز کی بھی میری عمر ہے. کبھی مینسز ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہارمونل چینجز ہے، تھائرائڈ ہے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر کبھی کہتے ہیں سرجری کروا لیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہارمون کم زیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے. کبھی تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی علامات نظر آتی ہیں کہ خون آنے لگ جاتا ہے جی فائلز کا. ڈاکٹر صاحب. اس کے لیے کچھ مجھے بتا دیں کیا جی کرنا چاہیے. اینل فشر جو ہے وہ کوئی سیریس کنڈیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مریض کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے پیشاب کی نالی میں درد بہت سیویئر ہوتا ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے. تو اس میں بس جسٹ پین کلرز ہم دیتے ہیں اور کچھ کریمز کی پریپریشنز ہوتی ہیں جو کہ بڑی آنت کے پٹھے کو ریلیکس رکھتی ہیں، اس کی وجہ سے درد نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو لیگزیٹیوز ہوتے ہیں، جو قبض کشا میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں ہم. تو 70-80% لوگوں میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ ان دوائیوں سے ان کو کافی فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس کا بالکل چھوٹا سا ایک آپریشن ہوتا ہے، تو میرے خیال سے وہ پھر کرا لینا چاہیے. لیکن 4 سے 6 ہفتے کم از کم ان میڈیسنز کو ٹرائی کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر سرجری کی طرف جانا چاہیے. جی بالکل. اور خواتین و حضرات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں جی. سرجیکل کلینکس میں ان کا اپنا کلینک ہے، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے اور وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا وزن 120 130 135 تک بھی. اور ایک تو پیشنٹ ڈاکٹر صاحب وہ جو بہت زیادہ جن کا وزن تھا کتنا تھا، وہ تو 160 سے بھی 200 کلو تک کا کیا 200 ہم نے. kgs تک انہوں نے آپریشنز کیے ہیں. اور سکسیس سٹوریز ہم پچھلے پروگرامز میں دکھا چکے ہیں کہ وہ اب ماشاءاللہ اب اچھی اپنی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اور 6 مہینے کے اندر وہ کافی فرق آ جاتا ہے، اور 1 سال تک وہ جو بھی ریکوائرڈ ان کا مطلب آئیڈیل ویٹ ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے ان کا ویٹ صرف 1 سال میں. تو اس پہ بھی ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس کی سرجری آپ کیسے کرتے ہیں، موٹاپے کی یہ جو اوبیسٹی کی ہوتی ہے. تو بیریٹرک سرجری یا اوبیسٹی سرجری پہ ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جو لوگ اوبیز ہوتے ہیں، جن کا باڈی میس انڈیکس 30 یا 35 سے زیادہ ہوتا ہے، یا جن کو موٹاپے کے ساتھ ساتھ شوگر یا بلڈ پریشر جیسے امراض ہوتے ہیں، تو ان لوگوں میں ہم سرجری تجویز کرتے ہیں. اور اس میں ہم کپل آف ڈفرینٹ ٹائپ آف سرجریز ہوتی ہیں. 2-4 قسم کی سرجریز ہیں، جس میں مینلی ریسٹرکٹیو سرجری ہوتی ہے جو کہ بہت کامن ہے، بہت سے سرجنز کر رہے ہیں. اس کو لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں، جس میں معدے کے سائز کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں. تقریباً 60-65% 70% معدہ جو ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے مریض کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ 70-80% جو ان کا ایکسیس ویٹ ہوتا ہے وہ 1 سال میں جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. 1 سال میں ریڈیوس ہو جاتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ بھائی میں اگلے سے بات کر رہا ہوں، محمد بھی نام ہے میرا. جی عزیز بھائی. محمد کبیر گلگت سے. محمد کبیر. آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ پا رہی. اچھا ٹھیک ہے، آواز میں کچھ ڈسٹورشن تھی، اس وجہ سے میں نام بھی صحیح نہیں سمجھ سکا.
اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی اور اس کی کوئی کمپلیکیشنز کوئی تو طرح پرابلم؟ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو پیور ریسٹرکٹیو سرجری ہے، دوسری کو ہم میل ایبزارپٹیو سرجری کہتے ہیں، جس میں گیسٹرک بائی پاس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ کافی ہم نے پروگرام کیے ہیں گیسٹرک بائی پاس پہ. تو یہ سب سرجریز جو ہیں یہ ہم لیپروسکوپیکلی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے کرتے ہیں. ایک رات صرف ان کا ہاسپٹل میں سٹے ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈے ہم ان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں. اور کمپلیکیشنز تقریباً نہ ہونے کے برابر اس میں ہوتی ہیں، اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی یہ سرجری ہوتی ہے. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ 70 to 80% جو ان کا ایکسیس ویٹ ہوتا ہے وہ 8 to 9 months جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص 150 kg کا ہے اور اس کے لیے ریکوائرڈ ویٹ 75 ہے ان کی ہائٹ کے حساب سے، تو یعنی بائی اینڈ آف 1 year وہ 95 kg تک پہنچ جاتے ہیں. صحیح. اس ٹاپک سے پہلے ہم بریک سے بھی پہلے گیسٹرک سرجری پہ بات کر رہے تھے. گیسٹرک سرجری جو ہے اگر ایک پیشنٹ، ہم نے تو اس کے وہ بھی دیکھ لیے کہ آپ نے پوچھ بھی لیا کہ اگر کوئی نہ کرے تو اس کے سویئر کنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں. بعض اوقات یہ بات بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک صحیح تشخیص ہو، صحیح علاج ہو. اب ایک بندہ جو ہے وہ گیا ہے کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس، کسی نے سجیسٹ کر دیا کہ اس کو ضرورت ہے سرجری کی، لیکن انہوں نے ان کو ڈال دیا دوائیوں پر. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ بالکل ایسے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے تو وہ ان کو اچھی ایڈوائس ہی دے گا، جو ان کے نزدیک بیسٹ ایڈوائس ہوگی تو وہی دے گا. تو باقی بہت سی بیماریاں معدے کی بھی ہیں جس میں شروع میں دوائیوں سے علاج اس کا کیا جاتا ہے. جس طرح گرڈ ہے، گرڈ میں پہلے دوائیوں سے علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں اور وہ اینڈوسکوپی کے بعد ہی پتہ لگتی ہیں، تو اس میں پھر ہم سرجری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹس آتے ہیں، خصوصاً گیسٹرک کینسر کے، اسٹامک کینسرز کے، کہ وہ پہلے ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی ٹریٹمنٹس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پراپر انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی ہوتی. تو اس میں گیسٹرک کینسر شروع کے سٹیج 1 یا سٹیج 2 میں جب مس ہو جائے تو بس پھر اس کا کوئی کیور نہیں کیا جا سکتا. اور وہ انفارچونیٹلی یعنی پاکستان میں جو ہم زیادہ تر پیشنٹ معدے کے کینسر کے ڈیل کرتے ہیں تو وہ اس سٹیج میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جس میں پھر سرجری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں ایک اور بھی آپ سے امپورٹنٹ کویسچن کروں گا سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے، لیکن ابھی ایک کال ہے. السلام علیکم جی. السلام جی، میں اشرف بول رہا ہوں پنڈی سے. جی 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 میں چھوٹے پیشاب میں یورین میں وہ گدودیں میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے، تو وہ مجھے تقریباً آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد چھوٹا پیشاب آتا ہے. تکلیف تو مجھے نہیں ہے لیکن کسی ٹائم جلن ہو جاتی ہے، لیکن آدھے گھنٹے بعد مجھے پیشاب آتا ہے اور رک رک کے آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ میں پوچھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی پہلے میں میڈیسن کھاؤں یا کچھ ڈائریکٹ آپریشن کراؤں؟ تو جی میں اس کا اسپیشلسٹ تو نہیں ہوں کیونکہ یہ تو یورولوجسٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن ویسے یہ ہے کہ اس میں شروع میں میڈیسن سے کافی گزارا چل جاتا ہے. اگر میڈیسن سے گزارا نہ چلے تو پھر پروسٹیٹ کی سرجری کی جاتی ہے، لیکن اس میں آپ حتمی ایڈوائس جو ہے وہ یورولوجسٹ سے ہی لیں کیونکہ میں یورولوجسٹ نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیلف میڈیکیشن پہ میں بات کر رہا تھا، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں. وہ معدہ کیسے اس میں یہ پرابلمس پیدا نہ ہو؟ یا ظاہر ہے ایک معدہ اس وقت ایک چھوٹا سا ایٹم بم سا بنا ہوتا ہے نا، یعنی ایک تو اس میں اینٹی بایوٹک ٹکا کے پھینکتے ہیں لوگ، مطلب، اور یا نیٹ پہ دیکھتے ہیں، گوگل سرچ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی میرے یہ پرابلم ہے، اس کے لیے میں یہ دوائیاں کھا لوں. یہ کس حد تک اپنے معدے کو ڈیمیج پہنچاتے ہیں اور پھر یہ اس سٹیج تک پہنچ سکتے ہیں؟ اصل میں اس میں اینٹی بایوٹکس کا تو ایک ٹیمپرری ایفیکٹس ہوتا ہے معدے کی تیزابیت پہ اور معدے کی سوزش کا، لیکن مینلی جو ہوتے ہیں جو ہم دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، جوڑوں کے لیے اوور دا کاؤنٹر ہم جو خود سے سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی پین کلرز ہیں ان سب سے معدہ خراب ہوتا ہے. اور جو ان سے مریض سرجری میں آتے ہیں ایمرجنسیز میں، جن کے معدے کے السر پھٹ چکے ہوتے ہیں، ان میں سوراخ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر کی ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ حکیم سے اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں یا حکیم سے جوڑوں کے درد کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو جوڑوں کے درد کو تو ٹیمپرری آرام مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کے معدے میں کافی نقصان ہو چکے ہوتے ہیں.
تو جوڑوں کے دردوں کے لیے دوائیاں، باقی یہ جو خود جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا یا اس کے بارے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ہر چیز کا جو اسپیشلسٹ ہے اس سے ایڈوائس لینی چاہیے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہیلتھ جو ہے ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا اس ڈپارٹمنٹ کو ہے، یعنی وہاں سے ایک دوائی کو تب سے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، وہ مارکیٹ میں آ نہیں سکتی جب تک کہ اس پہ مطلب بہت ساری دوائیاں ہم اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈریسز اور اپنے جوتوں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں اور اس کے کوالٹی اور برانڈز کا سوچتے ہیں، لیکن اپنی ہیلتھ کو بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہیلتھ کو ہم لیسٹ جو ہے نا بادر کرتے ہیں کہ بس خود سے کوئی میڈیسن لے لی اور دیٹس فائن. حالانکہ سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ صحت کی ہے. وہی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم گاڑیاں، گھر اور کپڑے شپڑے، جوتے، ان پہ تو بہت پیسہ خرچ کر لیں گے لیکن صحت کی طرف ہم دھیان دیں گے ہی نہیں، اور وہ جان ہے تو جہان ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ صحت ہے، صحت کی پرائیورٹی بہت زیادہ ہے. تو اچھا، اب یہ تو میں نے میڈیسنز کی بات کر لی. اس کے علاوہ مختلف خوراکیں، وہ اگر اس معدے میں کچھ اس طرح خوراکوں کی وجہ سے ہم اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، یعنی ہو جاتے ہیں یہ ہمارے بالکل. یعنی ہم جتنے آرگینک فوڈ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی کینسرز کامن ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. خاص کر جو ہمارے معدے کے اور آنتوں کے کینسرز ہیں، خوراک کی نالی کے کینسرز ہیں، جتنے بھی ہم ریفائنڈ ڈائٹس لے رہے ہیں، ٹینس میں جو اسٹورڈ فوڈ پڑا ہوا ہے وہ لے رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے معدے کے السرز اور بعد میں معدے کے کینسرز کامن ہوتے جائیں. اسی طرح ہمارے بہت سے مریضوں میں جو معدے کے السر بنے ہوتے ہیں یا تیزابیت ہوتی ہے، ان میں ایک خاص جراثیم ہوتے ہیں جس کو ہم ایچ پائلورائی کہتے ہیں. اس کی پراپر ٹریٹمنٹ وہ نہیں لیتے اور اس کے پراپر ٹیسٹ نہیں کراتے. یعنی ہمارے ہر لیبارٹریز اور گلی کے کلینکس میں ایچ پائلورائی کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو کہ پراپر ٹیسٹ نہیں ہیں. ٹھیک. تو ان کو جسٹ ٹریٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ پورے ٹریٹ نہیں ہوتے، اور وہی ایچ پائلورائی سے جو السرز بنے ہوتے ہیں وہی کامنسٹ کاز ہے پاکستان میں معدے کے کینسر کے. ویسٹ میں دیکھیں جی، ویسٹ میں معدے کے کینسر بہت کم ہو گئے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے. وہاں پہ خوراک کی نالی کے کینسرز کامن ہیں. ٹھیک ہے. تو معدے کے کینسر اسی لیے اب وہاں سے ختم ہوئے کیونکہ وہاں پہ ایچ پائلورائی جو جراثیم ہے وہ ان کے معدوں میں نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ابھی اور بھی آپ سے ایک کویشچن کروں گا ڈرگز کے حوالے سے، منشیات اور ان پہ بھی بات چیت کریں گے، لیکن ایک کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم. اچھا، نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کا. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں گلگیا سے بات کر رہا ہوں، محمد قدیر. جی قدیر بھائی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرے معدے کا مسئلہ ہے تو یہ پوچھنا تھا. میں نے معدے میں یہ نا مجھے بھوک نہیں لگتی، جب بھوک کھاتا ہوں گیس ہو جاتی پیٹ میں. اچھا، جب بھوک نہیں لگتی تو پھر گیس پیدا ہو جاتی ہے معدے میں؟ جب تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں گیس ہو جاتی ہے معدے میں نا. تو جی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو زیادہ تر علامات ہیں وہ بہت ہی ایک کامن یا غیر مضر قسم کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ بہت سینسٹر یا بہت ہی ہارریبل قسم کی بیماریاں جو ہم نے ڈسکس کی اس کے صحیح. قدیر آپ ایسے کیجئے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، سرجیکل کلینکس میں ان کا کلینک ہے، آپ دکھا دیں، وہ دیکھ لیں گے. آپ کلینک میں جائیں گے، وزٹ کریں گے، اگر آپ کا مسئلہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ دوائیاں بھی دے دیں گے آپ کو. پہلے آپ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ چیک کرا دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوک کا نہ لگنا، اس طرح اگر وزن کم ہو جائے، یعنی کچھ لوگ تو ڈائٹ کر کے وزن کم کرتے ہیں لیکن ان ایکسپیکٹڈ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے، اور جس ٹائم بھوک یعنی چاہیے کہ بھوک لگے اس ٹائم ان کو بھوک نہ لگ رہی ہو، یا وومیٹنگز ان کو ہو رہی ہوں، بہت بلوٹڈ فیل کرتے ہوں، پیٹ ان کا پھول جاتا ہو، کالے رنگ کے پخانے آ رہے ہوں، تو یہ اس طرح کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے لیے اینڈوسکوپی بہت ضروری ہے کہ وہ کرائیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے السرز تو نہیں ہے جو ان کو لازمی ٹریٹ کیا. ہمارے پاس اس وقت پروگرام میں وقفے کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں آپ کی خدمت میں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے صحت اور تندرستی،
اور ڈاکٹر محمد سیب خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی. بیریاٹرک اینڈ اوبیسٹی جو ہے اس کا یہ سرجری بھی کرتے ہیں, اپر جی آئی سرجن ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, موٹاپے کا مسئلہ ہو, وزن بہت زیادہ ہو, آپ چاہتے ہو کہ ایک دم سے ریڈیوس کیسے ہوگا, اور آیا آپ کے لیے سرجری ریکمنڈڈ بھی ہے کہ نہیں ہے, تو یہ پروگرام آپ کے لیے, آپ کال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اب میدے کے کسی مسائل میں آپ مبتلا ہوں, میدے میں تیزابیت بنتی ہو, اور آپ کی میدے کے جو کانٹینٹس یا جو بھی مواد اس کا ہے وہ اوپر جاتا ہو, یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات چیت آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یورپ میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے, الحمدللہ ہمارے مسلمان کنٹری ہے ہمارا پاکستان, تو اس میں کیونکہ منشیات اور اس طرح کی چیزوں کا انٹیک سے زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی یعنی جو لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہوں یا سگریٹ نوشی بہت زیادہ کرتے ہوں, کیا وہ بھی معدے کو ڈیمیج کرتا ہے, معدے کی تیزابیت اور یہ جلن؟ یہ دیکھیں, اسموکنگ تو ہر کینسر کے لیے ایک کامنسٹ ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے, یعنی کامنسٹ کاز ہے اسموکنگ, اور اسموکرز آر مور پرون ٹو ہیو کینسرز. لیکن اسپیشلی جو اسٹامک کے, معدے کے اور غذا کی نالی کے جو کینسرز ہیں, ان میں تو یہ اسموکرز میں بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے الکوہل کا آپ نے کہا, تو الکوہل یعنی ویسٹ میں تو منشیات میں وہ نہیں گنی جاتی, لیکن یہ ہے کہ الکوہل کی وجہ سے معدے کے پرابلمز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل. ہمارے پاس ایک کالر ہیں جی, بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون اور کہاں سے؟ جی افراز بات کروں آزاد کشمیر سے. خاور؟ جی افراز. جی آزاد کشمیر سے آپ بات کر رہے ہیں. جی بھائی, کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سر مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں نا تقریباً 6-7 سال ہو گئے, میرا وہ جو وزن ہے وہ نہیں کم ہو رہا. کتنا وزن ہے آپ کا؟ میرا 125. 125. جی ڈاکٹر صاحب. تو اگر آپ if I'm not wrong 145 انہوں نے کہا کہ 125 کا بار, اگر 125 ہے یا 145 ہے, تو دونوں صورتوں میں اب آپ کے لیے سرجری کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نے ڈفرینٹ طریقے ٹرائی بھی کیے ہیں, یعنی ڈائٹ اور ایکسرسائز کے, اور اس کے باوجود ویٹ نہیں کم ہوا, تو 125 پہ اب آپ کے لیے سرجری ریکمینڈڈ ہے. اوبیسٹی سرجری آپ کرائیں, اور آپ کسی بھی دن آ کے تو مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آ کے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. صحیح. تو اب ہم آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو پیشنٹ ہم اس وقت ہم گیسٹرک ڈیزیز کو ڈسکس کر رہے تھے ابھی, پھر اوبیسٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو اوبیسٹی, اور اصل میں یہ اپر جی آئی فیلڈ جو ہے نا, یہ سرجنز اسی لیے الگ سے ایک اسپیشلٹی بھی ہے, کیونکہ اس میں جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ اوبیسٹی سے ہی ریلیٹڈ ہیں. جس طرح گال سٹونز ہیں, پتے میں پتھری, وہ بھی جو موٹے لوگ ہیں ان میں, جو اوور ویٹ لوگ ہیں ان میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, باقی لوگوں میں بھی ہے لیکن اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہے. اسی طرح معدے کے تیزابیت جتنے بھی ہے وہ اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہے. اسی طرح جو گرڈ کے پرابلم ہے وہ بھی اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہے. معدے کا کینسر ہے وہ بھی اوور ویٹ لوگوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی لیے یہ ایک الگ سب اسپیشلٹی ہے. اور اوبیسٹی کے ساتھ ہی یہ پرابلم کیوں لنکڈ ہیں, کیونکہ اس میں جتنے بھی, جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ فیٹی میلز, جو فرائیڈ میلز لیتے ہیں, باربیکیو ڈائٹ لیتے ہیں, کڑھائیاں کھاتے ہیں, ان لوگوں میں معدے کی تیزابیت, معدے کے السرز, انہی میں پھر کینسرز کی شرح بڑھتی ہے. اسی طرح جو باہر ریسٹورنٹس میں ان ہائیجینک کھانا کھائیں, جو کہ پراپر صاف ستھرا کھانا نہ ہو, فریش کھانا نہ ہو, تو ان لوگوں میں معدے کے, جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایچ پائلورائی اور یہ اس طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں, تو ان میں بھی یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہی سب چیزیں پھر کینسرز کی طرف لے کے جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اپنا سوشل میڈیا کے پیجز بھی ہیں, ڈاکٹر صہیب کے نام سے, یوٹیوب, فیس بک پہ آپ ڈاکٹر صہیب لکھیے گا تو ان کے سارے پروگرام معلوماتی, جنہوں نے پورا پروگرام مس کیا وہ ویورز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, ان کو فالو کر سکتے ہیں, ان سے وہاں پر اپوائنٹمنٹ ملی جا سکتی ہے. نمبرز بھی آپ کو مل جائیں گے, کلینک کے نمبرز بھی مل جائیں گے, اپوائنٹمنٹس کے نمبر بھی مل جائیں گے. تو جو مس کر گئے ہیں وہ پارٹ, تو وہ فیس بک پہ جا کے ڈاکٹر صہیب سرچ کیجیے, وہیں سے آپ کو تمام ڈیٹیل بھی مل سکتی ہے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ عامر شہزاد ہوں, پی ٹی سی بات کر رہا ہوں. جی عامر بھائی کیا کہیے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے جو نا میدے کا مسئلہ ہے اور مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ میدا ہی ہے, لیکن کچھ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جب میں کوئی کھانا پینا کھا لیتا ہوں تو فوراً ہی بھی میں کھا ہی رہا ہوں کہ مجھے نا میرے سر پہ نا کہ بوجھ آ جاتا ہے نا, اور سر ایسے ہوتا ہے کہ جس سائڈ میں سر کر لیتا ہوں جیسے اس سائڈ پہ گر رہا ہوں. سر میں بوجھ شروع ہو جاتا ہے؟ سر ایک دم بوجھ شروع ہو جاتا ہے نا, اور ساتھ ہی نا تھوڑی دیر بعد جو نا میرے جسم میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, جس طرح ہاتھ پاؤں میرے سن ہو جاتے ہیں نا. تو یہ کھانے کے دوران بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ جو نا ویسے ہی جب میں کھانا پینا میں نے کیا ہی نہیں ہوں, کچھ کھایا بھی نہیں ہوں, تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو فیل ایسے ہوتا ہے جس طرح میدے میں کوئی مسئلہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تو سب سے پہلے تو ان کا یہ کہ ایک بیسک چیک اپ ہونا چاہیے جو کہ ڈاکٹر کرے ان کا, اور بیسک ٹیسٹ جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے ان کے, جس میں ان کے ہارٹ سے ریلیٹڈ, ان کے بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ, شوگر اور میدے سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو رول آؤٹ کریں. اور اگر پھر یہ میدے سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں تو پھر انڈوسکوپی وغیرہ ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی ان کا علاج ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس طرح تکے سے علاج کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کے الٹا نقصان ہی ہوتے ہیں. صحیح ہے بھائی. آپ شفا انٹرنیشنل میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ آپ چیک کرا سکتے ہیں, سرجیکل کلینکس میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ جائیے اپنا پرابلم دکھائیے تو آپ کو بہتر تشخیص ہو سکے گی. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ یار اگر ڈاکٹر نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے, پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں یہ دوائی بھی ڈاکٹر خود کھا لے اور ٹھیک میں ہو جاؤں. مطلب جب تک ایک ایفرٹ نہیں کی جائے گی, بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم زبانی تو بہت بتا دیں گے لیکن بعض چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں نا. یہ سرجری جو ہے یہ کسی بہت ساری تھیوری کی بندہ کتابیں پڑھ لے, ایکسرسائز کر لے, لیکن اگر کسی چیز میں سرجری کی ضرورت ہے تو پھر سرجری ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتی. اس میں اصل میں یہ ہے کہ ہمارے کوئی پبلک کی پرابلم نہیں ہے, وہ بیچارے جو ہیں وہ ان کو پراپر ایڈوائس نہیں ملتی. یعنی پراپر تو یہ ہے کہ ہمارے فلٹر کلینکس ہوں ہر پرابلم کے لیے, جو کہ ہر چھوٹے تحصیل لیول اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں, اور وہاں سے پھر پیشنٹ فلٹرڈ ہوں کہ یہ والے گیسٹرو انٹرالوجسٹ کے پاس جانے چاہیے, یہ سرجن کے پاس جانے چاہیے, یہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جانے چاہیے. تو مریض جو ہے وہ بس شروع سے ہی کنفیوز رہتا ہے, اور پھر اب وہ ایک کلچر بن گیا ہے کہ بس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ٹیسٹ نہیں کرانے اور جسٹ میڈیسن لکھ دیں, جو کہ ایک غلط طریقہ کار ہے. اور اس میں بہت سی جو سینسٹر پرابلم ہیں, سیریس النیسز ہیں, اسپیشلی کینسر جو ہیں وہ مس ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے کینسر کے پیشنٹ ہمارے پاس اس سٹیج میں آتے ہیں جب وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح. خواتین و حضرات, کامیاب زندگی کے لیے اور پرسکون زندگی کے لیے سب سے جو بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ ہے صحت. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے, اور جو بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا بر وقت اور فوری علاج اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مسائل سے بچ جاتے ہیں. پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے, تو جاتے جاتے میں یہی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ صحت ہے تو زندگی ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے, سب سے پہلے صحت. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیے گا؟ تو بس میں تو اپنے شعبے سے ریلیٹڈ یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, زیادہ ہم چلیں پھریں, اور جو بہت چکنائی والی چیزیں, بیکری آئٹمز ہیں, گوشت اور باربیکیوز اور ان چیزوں کو کم کریں. کولا اور ڈرنکس, بالکل کاربونیٹڈ ڈرنکس, کولا ڈرنکس, ان کو اوائڈ کریں, اور اسموکنگ اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اوائڈ کریں, تو اس سے ہماری صحت بہتر رہے گی. اس کے علاوہ ویجیٹیبلز اور فروٹس اور دانے, اور اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں, پانی خوب پئیں, تو اس سے پرابلمز کم ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا, جزاک اللہ. خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا بھی ہوگا اور آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی. اور جن لوگوں نے پروگرام دیکھا, جن پیشنٹس نے کال کی, ان کو بتاتا چلوں کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں. اگر آپ نے ان کو دکھانا ہے تو اسلام آباد شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں یہ بیٹھتے ہیں, وہاں پر آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگر زندگی وفا کی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام صحت اور تندرستی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجلیل خان, اور آج کا پروگرام بہت معلوماتی پروگرام ہے. جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی یہ پروگرام دیکھا تھا, اور ہمارے مہمان جو اس دن ہوتے ہیں ان کا میں تعارف آپ کو کرا دوں. ڈاکٹر محمد شعیب خان صاحب ہیں جی, اور اوبیسٹی اینڈ اپر جی آئی سرجن ہیں. اور اپر جی آئی ہوتا کیا ہے, یعنی گیسٹرک کے جو ڈیزیزز ہوتے ہیں اور اسوفیجیل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں نا, یعنی معدے کی آپ کو جلن ہو یا معدے کے اوپر آپ کو سانس کی نالی میں کوئی سوزش جلن اس طرح کی محسوس ہوتی ہو نا, تو اس حوالے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. ڈاکٹر محمد شعیب خان نے FRCS کیا ہوا ہے جی رائل کالج آف سرجنز ایڈنبرا سے. اس کے علاوہ فیلو یورپین بورڈ ہیں ان گیسٹرک سرجری, فیلو یورپین بورڈ ان گیسٹرک سرجری ہیں. اس کے علاوہ گرڈ کی جو ہے آج ہم علامات وجوہات پر بات کریں گے, اور اس میں کمپلیکیشنز کیا آ سکتی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. گیسٹرک کینسر کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور پتے کی پتھری جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. شکر الحمدللہ سر. اچھا سر, آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ظاہر ہے کہ گیسٹرک ڈیزیزز اور اسوفیجیل جو ڈیزیزز ہیں ان کے حوالے سے. ان کی علامات کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کی علامات کیا ہوتی ہیں, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جی یہ بیماری ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. تو مینلی جو ایسوفیگس یعنی غذا کی نالی اور گیسٹرک یعنی معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی علامات بہت ہی کامن علامات ہوتی ہیں, اور اس میں 2-4 ڈیزیزز ہیں جو کہ بہت کامن ہیں, جو کہ موسٹ آف پیشنٹس میں وہی پرابلمز ہوتے ہیں. تو ایز اے سرجن میں ایسوفیگس اور معدے کا سرجن ہوں, تو جو ایز اے سرجن ہم جن ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتے ہیں ان میں مینلی جو ہوتا ہے وہ گرڈ یا معدے کے کینسر یا پتے میں پتھری یا معدے میں السرز, ان 3-4 بیماریوں کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو آپ جو گرڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو گرڈ اصل میں گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز, ریفلکس کہتے ہیں کہ معدے میں جو تیزاب پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی فلو بیک کرے غذا کی نالی کی طرف, ٹھیک ہے. یعنی معدے سے غذا کی نالی کی طرف ریورس میں جب تیزاب معدے میں پروڈیوس ہوا تیزاب جب واپس معدے کی نالی کی طرف خوراک کی نالی کی طرف جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے سینے میں جلن شروع ہوتی ہے, پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد شروع ہوتا ہے, ساور لیکوڈ ہمارے منہ میں آتا ہے یا گلے میں آتا ہے, یعنی کھٹے ڈکار آتے ہیں, کڑوا پانی منہ میں آتا ہے. بعض اوقات کھانے پینے میں ہمیں سوالونگ میں ہمیں ڈیفیکلٹی ہونا شروع ہوتی ہے, وہ پینفل ہو جاتا ہے. جب ہم غذا لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے خوراک کی نالی میں وہ اٹک رہا ہے, یا خوراک کی نالی میں سے جب وہ کھانا گزرتا ہے تو اس میں درد ہوتی ہے. تو یہ سب گرڈ کی علامات ہوتی ہیں. صحیح. اب یہ تو ہو گئی علامات, ان کی وجہ کیا ہوتی ہے, یعنی یہ کس وجہ سے معدے میں اس قسم کا یہ جو لیکوڈ ہے اور معدے کی جو تیزابیت یا جو تیزاب ہے یہ اوپر جاتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ مینلی یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی یعنی غذا کی ایسوفیگس اور معدے کے درمیان ایک پٹھا ہوتا ہے, مسل ہوتا ہے, جو کہ جس کو ہم سفنکٹر کہتے ہیں, جو کہ بالکل ایسوفیگس کے باٹم پہ لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسوفیگس اور سٹامک کے درمیان لگا ہوتا ہے. تو جب یہ پٹھا ویک ہو جائے, یعنی یہ سفنکٹر جب انکمپیٹنٹ ہو جائے, تو اس کی وجہ سے معدے کی جتنی بھی رطوبت ہے یا معدے میں جو خوراک پڑی ہوتی ہے, معدے کے جتنے کانٹینٹس ہیں وہ خوراک کی نالی کی طرف ان کا بیک فلو ہو جاتا ہے. عموماً یہ جو پٹھا ہوتا ہے یہ جب کمپیٹنٹ ہوتا ہے تو یہ رکاوٹ ڈالتا ہے معدے کے جو کانٹینٹس ہوتے ہیں ان کو واپس لے جانے کی طرف, ٹھیک ہے. تو مینلی جو لوور ایسوفیجیل سفنکٹر ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی اس کی وجوہات آپ نے پوچھی, تو اس میں مینلی اوبیسٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو لوگ فیٹی میلز لیتے ہیں, چکنائی والی چیزیں زیادہ لیتے ہیں, ان لوگوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے. بیکری آئٹمز, بیکری آئٹمز اور وہ بھی ہیں, لیکن گرڈ میں اس کا ہاں انڈائریکٹلی اگر اوبیسٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. اور فرائیڈ چیزیں ڈیپ فرائیڈ چیزیں, اسپائسی چیزیں, ان سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے
مینلی ایز اے سرجن جو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک بہت کامن کاز اس کی ہوتی ہے، اس کو ہیاٹل ہرنیا کہتے ہیں یا ہیاٹس ہرنیا کہتے ہیں، کہ جو غذا کی نالی کے لیے ہمارے چیسٹ کے باٹم میں جو سوراخ بنا ہوا ہے، وہ سوراخ جب کافی بڑا ہو جائے تو اس کی وجہ سے معدہ اوپر کی طرف چیسٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، چیسٹ کی طرف مائگریٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم پیرا ایسوفیجیل ہرنیا یا ہیاٹل ہرنیا یا ہیاٹس ہرنیا کہتے ہیں، اور اس کی مینجمنٹ پھر سرجیکل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ ہے اس میں ساری علامات پائی جاتی ہیں، یعنی وہ جو اس کے تیزابیت میں فیل کر رہا ہے، یہ ساری پرابلمز، اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کے پاس آئے گا کلینک؟ بالکل، ایک تو یہ کہ ہم مینلی ان کے جو کلاسیکل سمٹمز ہوتے ہیں، ٹپیکل سمٹمز جو ہوتے ہیں، وہ بڑے کنونسنگ ہوتے ہیں گرڈ کے، اور اس کے مطابق پھر ایک انڈوسکوپی بھی کی جا سکتی ہے کہ کیمرے کے ذریعے غذا کی نالی کو بھی دیکھیں اور معدے کو بھی دیکھیں، تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ غذا کی نالی میں کوئی سوزش تو نہیں ہے، یا جس طرح سے آپ کو میں نے کہا کہ کوئی ہیاٹس ہرنیا یا کوئی ہیاٹل ہرنیا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اکارڈنگلی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر اس کا وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو کیا کمپلیکیشنز، پیچیدگیاں کیا پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو عموماً تو یہ سلو گروئنگ ایک پرابلم ہے، کوئی اتنا فاسٹ اس سے کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، لیکن جو کمپلیکیشنز، کامن کمپلیکیشنز جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایسوفیجائٹس ہو جاتا ہے، جو غذا کی نالی کے اندر کی دیوار ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اس میں السرز بعض اوقات بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ السرز بھی ٹریٹ نہ ہو تو پھر نیکسٹ اسٹیج اس سے یہ ہوتی ہے کہ غذا کی نالی میں تنگی آ جاتی ہے، مریض جب کھانا کھاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کا کھانا چوک ہو رہا ہے، غذا کی نالی میں پھنس رہا ہے وہ، تو یا ان کو پین ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ سوالو کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو مینلی اور تیسری جو ایک سینسٹر قسم کی اس کی کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب 4-5 سال کے عرصے میں بھی اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر ان لوگوں میں غذا کی نالی کے کینسر ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جن مریضوں کو بھی یہ پرابلم ہو تو وہ وقت سے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور اگر وہ ان کے لیے انڈوسکوپی وغیرہ تجویز کرتے ہیں تو وہ انڈوسکوپی کرائیں۔ ہاں، اور یہ تو ایک بڑا سمپل پروسیس ہوگا، کوئی اتنا انڈوسکوپی انڈوسکوپی تو آج کل جی جسٹ 4-5 منٹ کا پروسیجر ہے، ذریعے ایک پتلا سا، شاید اس کی آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے اس کا ڈایامیٹر کتنا ہوتا ہے جو پائپ سا ہوتا ہے؟ بالکل پتلی تار ہوتی ہے، بس سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کوئی اتنا زیادہ اس کا ڈایامیٹر نہیں ہوتا۔ صحیح، مطلب ایک بال پوائنٹ جو کہ ایزیلی، بہت ایزیلی، بالکل بال پوائنٹ جتنا بس آپ۔ صحیح، اور اس سے آپ دیکھ لیتے ہیں ان کے اندر پورا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اسی وقت آپ پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب گیسٹرک کینسر جو ہے، اس پر اگر آپ تشخیص اس کی کیسے کرتے ہیں؟ اگین جو گیسٹرک کینسرز کی علامات بھی ہیں وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، اسی لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو بھی پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد ہو، تیزابیت ہو، سینے میں جلن ہو رہی ہو، تو ان لوگوں کو وقت سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور یا تو گیسٹرو انٹرولوجسٹ کو دکھائیں یا جو گیسٹرک سرجنز ہیں ان کو دکھائیں، تاکہ وہ ان کے لیے انڈوسکوپی تجویز کریں، اور انڈوسکوپی پہ اگر خدا نخواستہ کوئی معدے کے اندر ایسا السر ہے جو کہ کینسر کی وجہ سے ہے تو وہ وقت سے تجویز ہو جائے، اگر وقت سے اس کی تشخیص ہو جائے۔ اگر وہ وقت پہ اس کی تشخیص نہ ہو تو انفارچونیٹلی جو اسٹامک کینسر ہے یہ بہت فاسٹ گروئنگ کینسر ہے، اور اس سے لائف سروائیول ہے لائف کی، وہ بہت ہی شارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایج فیکٹر تو نہیں ہے کہ کسی خاص ایج میں جا کے؟ پرانے زمانے میں تو یہ ہمارا کانسیپٹ تھا جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ 40 سال 45 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں میں جب اس طرح کی علامات ہوں تو ان میں کینسر کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے کہ کینسر کو رول آؤٹ کریں، لیکن اب تو انفارچونیٹلی بہت ینگ لوگوں میں بھی آنتوں کے کینسر بھی کامن ہو گئے، ایون کہ ٹین ایج میں آنتوں کے کینسر کامن ہو گئے، اسی طرح گیسٹرک کینسرز کامن ہو گئے، تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ ایج کا وہ نہیں ہے، انوالومنٹ نہیں ہے۔ صحیح، اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ سجیسٹ کریں گے جو پیشنٹس اس قسم کی پرابلم میں؟ دیکھیں، علاج تو جتنے بھی آپ معدے کے کینسر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جی جی،
تو میدے کے کینسر کا تو علاج یہی ہے کہ علاج تو اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن سے اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو. ٹھیک ہے, تو انویسٹیگیشن میں یہ ہے کہ پہلے وہ اینڈوسکوپی کریں. اگر اینڈوسکوپی پہ انہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی السر نظر آتا ہے یا کوئی وہاں پہ ٹیومر نظر آتا ہے تو اس کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بالکل لیتے ہیں, بایوپسی کرتے ہیں اور اس کی لیبارٹری میں پھر اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے. اور اگر اس بایوپسی رپورٹ پہ کینسر آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سٹیج کا کینسر ہے. اگر وہ ارلی کینسرز ہوں تو بالکل وہ ٹریٹیبل کنڈیشن ہے جس میں کیمو تھراپی بھی دی جاتی ہے اور سرجری بھی کی جاتی ہے اور مریض ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن اگر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میدے کا کینسر بہت فاسٹ گروئنگ کینسر ہے, اگر اس کو ٹائم سے نہ کیا جائے تو پھر انفارچونیٹلی اس میں کیور نہیں ہوتا. تو مین جسٹ یہ جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی پیشنٹ کو اس طرح کی علامات ہوں تو وہ بر وقت اپنے معالج کو دکھائیں تاکہ ان کی ٹائم سے انڈوسکوپی ہو اور یہ کینسر وغیرہ رول آؤٹ ہو جائے. ہمارے پاس ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. ہاں سر, میں آپ سے بول رہا ہوں جی, پنڈ دادن خان سے. پنڈ دادن خان سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی جی. اور نام آپ کا کیا ہے؟ سر 35-40 سال سے میں تیزابیت بنتی ہے. جی جی سر تیزابیت بنتی ہے, میدے میں گیس بنتی ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو, میں یہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب جواب دیجیے گا. دل بیٹھ جاتا ہے, دل پر آہستہ مالش کرنے سے تیل کے بغیر میں بہت آرام آ جاتا ہے. جی میں بتاؤں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے مطلب تیزابیت اور یہ ہوتی ہے کافی عرصے, اور سینے میں درد بھی, اور سینے میں درد کا بھی. تو اس کے لیے تو ایک تو یہ کہ جو ایک چیز میں مس کر گیا بتانا کہ جب بھی یہ علامات ہوں تو دل کے جو خدا نخواستہ ہارٹ ڈیزیزز سے ریلیٹڈ جو علامات ہوتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر کو جب دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر پھر خود سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ دل کی وجہ سے ان کے مسائل ہیں کہ یہ مسئلے ان کے میدے کی وجہ سے ہیں. تو کیونکہ جو پیٹ کے اوپر کے حصے میں یا چھاتی کے بالکل نچلے حصے میں بعض اوقات جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ دل کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو ان پیشنٹس کی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, ان کو پہلے اپنے ای سی جی ایکو وغیرہ کرانے چاہیے, اور اگر اس سے کے علاوہ وہ ان کو ای ٹی ٹی یا جو بھی ٹیسٹس کارڈیالوجسٹ ان کو تجویز کرتے ہیں تو وہ کرانے چاہیے. اور اگر یہ علامات سارے میدے کی وجہ سے ہیں, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں 35-40 سال سے ان کو میدے میں تیزابیت اور یہ چیزیں ہیں, تو ان کو ایک سب سے پہلے سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ ایک نہار منہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں جس میں دیکھیں کہ پتے میں پتھری تو نہیں ہے. بعض اوقات پتے میں پتھری کی وجہ سے بھی 40% جو میدے کی تیزابیت کی اور میدے میں درد کی علامات ہوتی ہیں وہ پتے میں پتھری کی وجہ سے ہوتی ہیں, جو کہ ایک کامن پرابلم ہے اور بہت ایزیلی ٹریٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اور بھائی میں آپ کو بھی بتا دوں, یعنی کس طرح کوئی ہمارے پاس کوئی مشین آتی ہے اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. انسان اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھ لے, وہ مینول پڑھ کے اس کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ شفا انٹرنیشنل چلے جائیے. سرجیکل کلینکس میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہوتا ہے. ڈاکٹر محمد سعیب خان صاحب اسلام آباد الشفا انٹرنیشنل میں بیٹھتے ہیں. تو 2 بجے کے بعد آپ چلے جائیے, 2 بجے سے 7 بجے تک آپ بیٹھتے ہیں, تو آپ دکھا سکتے ہیں. تو وہاں پر آپ کے یہ سارے ٹیسٹ جتنے بھی یہ بتا رہے ہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو ان سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی ہو جائیں گے, جو ان سے ریلیٹڈ انیشل لیول پہ یہ اپنا یعنی اپنے کوئی لوکل ڈاکٹر ہیں تو ان کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کوئی گال سٹونز یا پتے میں پتھری یا اس طرح کے پرابلمز تو نہیں ہے جو ایزیلی ٹریٹ ہو سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم گیسٹرک کینسر کے بارے میں بات کر رہے تھے, اس کے علاج کے بارے میں. علاج کی بات آپ نے کمپلیٹ کر لی تھی یہ کال سے پہلے, آپ اس کا جواب. تو بس اس میں یہی کہہ رہا تھا میں کہ اگر ارلی سٹیجز میں آپ اس کو ٹریٹ کریں تو کیور ہو جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر وہ سٹیج 3 سٹیج 4 پہ چلا جائے تو پھر 3 سال میں ہم کہتے ہیں کہ جو 30 سے 40% سے زیادہ لوگ زندہ نہیں رہتے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک کال ہے ہمارے پاس اگر آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں پنواکل سے بات کر رہی ہوں, میرا نام اینی ہے. جی 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 مجھے دل میں تکلیف رہتی ہے اور یہ میں نے ای سی جی وغیرہ بھی کروائی ہے, یہ مجھے معدے کی وجہ سے رہتی ہے. ہلو. جی جی بولیے ڈاکٹر صاحب سے, اگر آپ ڈائریکٹ پوچھنا چاہتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے. جی اس کا جو ہے نا ای سی جی میں نے کروائی تو مجھے ای سی جی میں کچھ بھی نہیں آیا. ڈاکٹر نے کہا یہ گیس کی وجہ سے درد ہے. تو میرا وزن بھی بہت زیادہ ہے, ڈاکٹر اگر کچھ بتا دے تو.
वेट मेरा जो है ना 82 है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा कि जो लोग ओबीज होते हैं या ओवर वेट होते हैं उन लोगों में GERD बहुत कॉमन होता है, और GERD की अलामात और दिल के जो तकालीफ होती हैं उनकी अलामात जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं बाज़ औक़ात। तो अगर इनको मुआलिज ने कहा है कि कोई दिल की तकलीफ़ नहीं है तो फिर मेरे ख़्याल से बेस्ट ये होगा कि ये अपनी एक एंडोस्कोपी कराएं कि उससे एसोफेगस को भी देखें और मैदे को भी देखें कि वहाँ पे कोई अल्सर्स या वहाँ पे कोई सोजिश तो नहीं है, या कोई मैदे और खुराक की नाली के दरमियान कोई हर्निया तो नहीं बना जिसकी कोई सर्जिकल मैनेजमेंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पित्ते की पथरी के हवाले से हमें बताइए कि उसका इलाज भी आप करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो पित्ते की पथरी का इलाज तो सारे जनरल सर्जन्स करते हैं, लेकिन अपर जीआई सर्जरी में क्योंकि ये पेट के ऊपर के हिस्से के जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको अपर जीआई सर्जन जो है वो डील करते हैं। तो पित्ते की पथरी का जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है पूरी दुनिया में कि लेप्रोस्कोपिकली छोटे छोटे सुराखों से जो पित्ते का ऑपरेशन करते हैं वो किया जाता है। 5-10 मिनट का टोटल ये ऑपरेशन होता है, और मरीज़ को ऑपरेशन के दिन हम दाखिल करते हैं और अगली सुबह हम डिस्चार्ज कर देते हैं। सही। माशाल्लाह आपकी काबिलियत देखकर, इतना अरसा आपने इंटरनेशनली भी और जर्मनी में आप ट्रेंड हुए, ये बताइए हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों में जब सर्जन का नाम सुनते हैं ना तो एक फियर फैक्टर आ जाता है, एक डर खौफ रहता है, सर्जरी की तरफ जाने से भी डरते हैं। चाहे जितने भी हमने ये डिजीज़ डिस्कस की इसमें बड़ी सीवियर कंडीशन भी आ जाती है, लेकिन वो किनारा कशी करते हैं। कॉल है हमारे पास, एक कॉल लेते हैं, फिर इस पर बात ज़रूर करेंगे कि जी इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं हरीपुर से बात कर रही हूँ। मुझे मसला है एक बवासीर का, और पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है, और कभी पेट ख़राब हो जाता है और कभी कब्ज़ हो जाती है। तो काइंडली इसके बारे में मुझे कुछ गाइड कीजिएगा। तो उसके लिए ये है कि आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाएं या मुझे दिखाएं, और आपकी एंडोस्कोपी भी होनी चाहिए और कोलोनोस्कोपी भी होनी चाहिए, बड़ी आंत को भी देखना चाहिए। तो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत ही बिनाइन किस्म के होते हैं, गैर मुज़िर से होते हैं, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हम कहते हैं। तो वो जस्ट पेट का एक स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ये, तो उसकी दवाएं होती हैं, वो दवाएं जब मरीज़ लें तो उससे उनका अच्छा कंट्रोल रहता है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये होगा कि या तो आप हमें दिखाएं और या फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को, अपने करीबी किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। ठीक है, थैंक यू। सही। सर्जरी के हवाले से मैं कह रहा था ना कि लोगों में एक डर होता है, वो आप क्या कहेंगे कि अगर मतलब एक चीज़ देखें, पुराने ज़माने में सर्जरीज जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है, नो डाउट के सर्जन्स जो थे वो स्किल्ड थे, लेकिन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे। एनेस्थीसिया के जो वसाइल थे या एनेस्थीसिया की जो ट्रेनिंग्स थी या एनेस्थीसिया की जो मशीनें थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। ठीक है, शरह अमवात जो थी वो एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब तो यानी कहीं साल डेढ़ में कभी सुनते हैं कि कोई बहुत सीरियस पेशेंट था जो कि एनेस्थीसिया के दौरान या एनेस्थीसिया के बाद उनकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई। ठीक है, तो यानी लेस देन 0.1% अब इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से लोगों का कंसेप्ट चेंज हो गया। अब तो मेरे ख्याल से पेशेंट्स में अब अवेयरनेस आ गई, और अब सर्जरी जिस एनेस्थीसिया की आप बात कर रहे हैं वो तो आप टोटल फुल एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो शायद इसमें भी आप फुल एनेस्थीसिया, जो फुल एनेस्थीसिया वो सबसे सेफ एनेस्थीसिया है। अच्छा जी, हाँ जी। तो लेकिन अब अगरचे हमारे मुल्क में जो हैं सब जगहों के छोटे सेंटर्स जो हैं वो भी खिदमत कर रहे हैं पेशेंट्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बड़ी सर्जरीज कहीं छोटे सेटअप्स में की जाएं तो वहाँ पे एनेस्थीसिया की मशीनें इतनी अच्छी नहीं होती, वहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं होते, मशीन पे वेंट नहीं लगा होता, तो उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है और वही खौफ मरीज़ों के दिल में होता है। तो लेकिन जो प्रॉपर हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कभी साल डेढ़ में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता होगा। और टेबल पे डेथ तो पेशेंट के कहीं लाइफ टाइम में एक आध दफ़ा होती है, और वो भी उसके लिए एक नाइट में। माशाल्लाह सक्सेस रेट तकरीबन 100%। तकरीबन 100। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
جی وعلیکم السلام بھائی، کون اور کہاں سے؟ جی میں فیاض بات کر رہا ہوں کھاریاں سے. جی فیاض بھائی کیا بولیں گے؟ فیاض بھائی کی کال کٹ گئی. تو یہ تھا کہ اب اچھا اس میں جو آپ یہ اس کے علاوہ آپ اوبیسٹی کا بھی علاج کرتے ہیں اور معدے کے سائز کو کم کرتے ہیں، وہ آپ کمپلیٹ انیستھیزیا دیتے ہیں یا صرف لوکل جہاں پہ سرجری ہو رہی ہے؟ جتنے بھی یہ لیپروسکوپک پروسیجرز ہوتے ہیں نا، جو کیمرے سے جتنے بھی آپریشنز کیے جاتے ہیں، یہ سب فل بے ہوش کر کے کیے جاتے ہیں، جنرل انیستھیزیا میں کیے جاتے ہیں. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ جنرل انیستھیزیا جو ہے اب اس کی کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہے، اور پرووائڈڈ کہ وہاں کے جو سیٹ اپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سیٹ اپ میں اب یہ تو نہیں کہ کسی چھوٹے ہاسپٹل میں اوبیسٹی کی سرجریز کی جائیں، کیونکہ سرجن تو سرجری کر لے گا لیکن آپریشن کے بعد جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہے. آپ نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں آپ، وہ ویڈیو تو ہم اسکرین پہ نہیں دکھا سکتے ڈیو ٹو یہ کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن ہر قسم کے افراد دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں شاید پیرنٹل گائیڈنس بھی لکھنی چاہیے یا وٹ ایور جو بھی ہے کہ بچے نہ دیکھیں اس طرح. ایک معدہ جو ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ آگے ٹریول کر گیا تھا اور آپ اس کو پیچھے کر رہے تھے، باقاعدہ اس کیمرے کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جس سے آپ نے وہ اوبیسٹی کی سرجری نہیں تھی، وہ یہ جو گرڈ کی سرجری تھی، اس میں معدہ جو ہے وہ پورا چیسٹ میں مائگریٹ ہو گیا تھا. ٹھیک، تو اس معدے کو ریپوزیشن کرتے ہیں ہم پیٹ کے اندر، اور جو جس سوراخ کے تھرو وہ گیا ہوتا ہے اس سوراخ کو ہم سٹچ کرتے ہیں. یہی ہیاٹل ہرنیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گرڈ کے ایک کال ہے سٹچز کے حوالے سے بھی میں کوشچن کروں گا، لیکن ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ محبوب بہت بات کر رہا ہوں لاہور جی سے. کہاں سے؟ راولپنڈی سے؟ لاہور سے. لاہور سے. جی محبوب بھائی کیا بات کریں گے؟ لاہور سے. جی جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میرے نا سر میں درد ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں کئی دفعہ نیچے کے طرف جھکو دو. عمر آپ کی کتنی ہے محبوب صاحب؟ میری عمر تقریباً 54 سال ہے. جی ڈاکٹر کیا کہا انہوں نے؟ 54 سال. دل میں درد ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں. ٹھیک، تو اس کے لیے تو آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھائیں. ملٹیپل پرابلمز ہوتے ہیں جس میں چیسٹ پین بھی ہوتی ہے اور چکر بھی آتے ہیں. تو مینلی تو جو زیادہ ڈینجرس کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو پہلے رول آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس میں یہی ہے کہ ای سی جی آپ کی ہونی چاہیے، بلڈ پریشر آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے، تو عموماً یا سٹریس کے فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے. تو وہ تو ایک ڈیٹیل ڈسکشن آپ کی اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کے ساتھ یا معالج کے ساتھ ہو تو میرا خیال اس کے بعد ہی پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس طرح سے تو مشکل ہوگا میرے لیے. اچھا سٹیچز کے حوالے سے میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو سٹیچز لگ جاتی ہیں، آیا وہ کچھ سٹیچز میں نے جو دیکھی ہیں یا ہو سکتا ہے جتنی میری نالج ہے اس کے بارے میں مجھے پتا ہو کہ کچھ سٹیچز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ جیسے لگ جاتی ہیں اس سے باہر کے سرے تو کاٹ دیے جاتے ہیں اور اندر وہ گوشت کے ساتھ مطلب میلٹ ہو کے میلٹ ہو جاتی ہیں. یہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ میلٹ ہوتی ہیں یا وہی رہتی ہیں؟ دیکھیں اب وہ پھر ہم ذرا آؤٹ آف کیا کہتے ہیں فوکس ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ سوچرز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ جذب ہونے والے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ جذب ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ایبزاربیبل ہوتے ہیں اور نان ایبزاربیبل. نان ایبزاربیبل ہم ان جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لائف ٹائم ادھر ہی رہے. ٹھیک ہے، اور وہ سوچر جو ہے وہ گلے نہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح آنتوں پہ لگاتے ہیں ہم، تو وہ ہم اس طرح کے لگاتے ہیں کہ وہ صرف ہمیں 5-6 ہفتے تک اسٹرینتھ دے دیں اور اس کے بعد وہ پھر گل جاتے ہیں، وہ باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں. تھینک یو. بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے جی، بڑی معلوماتی ڈسکشن چل رہی ہے. اگر آپ کو بھی ایسا پرابلم ہو تو ضرور کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے پرابلمس کے بارے میں جانیے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، وقفہ لیتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کی خدمت میں.